الرحمن الرحیم۔ بھائی میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، آپ ایام اعزا کے بعد شادی کی تقریبات میں شرکت فرمائیں گے، اور الحمدللہ یہ جو باہر والے ہیں نا مولانا، یہاں آ کے ایک چیز کی خوشی ذرا بڑھ جاتی ہے کہ یہ جو اس طرف رہنے والے لوگ ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کچھ وجہ مجھے پتا بھی ہے کہ یہاں والے نسبتاً پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والوں سے زیادہ دیندار ہیں۔ ان کے ہاں کی عورتوں کے ہاں حجاب بھی بہتر ہے، اور میں تو کئی 4-6 دن سے تو ہوں، تو الحمدللہ نماز بھی یہاں والے سب پڑھتے ہیں، نمازی بھی ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو شاید ڈرے ڈرے بھی ہیں کہ اپنا دین بچانے کے لیے جڑے رہو، تو وہ شاید ایک وجہ یہ ہو، لیکن چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اتنا ضرور طے ہے کہ یہ اپنے دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ایام اعزا کے بعد جب شادیاں ہوں گی تو شادی کی تقریبات ظاہر ہے یہاں مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ دین کو بچا رہے ہیں اپنے، تو مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، یعنی دلہن جو ہے وہ عورتوں میں بیٹھی ہوگی، قنات ہوگی، اور دولہا جو ہے وہ مردوں میں بیٹھا ہوگا۔ سارے مرد دولہا کو دیکھ کر یقین جانتے ہیں کہ دلہن ہے، اگرچہ دیکھی نہیں ہے جی، اور ساری عورتوں کو دلہن دیکھنے کے بعد یقین ہے کہ وہاں دولہا ہے، چاہے دیکھنے میں نہ آ رہا ہو۔ تو ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے۔ قرآن اگر ہے تو مانو کہ اہل بیت بھی ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت رہیں گے، تب ہیں، کیونکہ قرآن ہے۔ ہر زمانے میں قرآن کا تحفظ اگر کسی کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے تو وہ اہل بیت کے فرد کے ذریعے، فرد اہل بیت کے ذریعے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، زمانہ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے۔ دانشور کا نام ہے ابو اسحاق کندی۔ کچھ لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں اور اس بند گلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں سے وہ واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ معصوم کے علاوہ ہر ایک کو، چاہے وہ 50 PhD کا ڈاکٹر ہو جائے، معصوم کے علاوہ ہر ایک شخص کو ہر زمانے میں استاد کی ضرورت ہے۔ جس شخص نے بھی یہ سوچ لیا کہ اب مجھے کسی سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں سے واپس ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا علم جو ہے وہ پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، سینئر لوگ بھی بیٹھے ہوئے، پہلے زمانے میں بے استادہ گالی تھی جی، وہی کون ہے، کہاں سے پڑھا، کس سے پڑھا، کہنے لگے ان کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بے استادہ کہتے تھے کہ ان سے کیا بات کرو گے، بے استاد ہیں، ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ گالی تھی، یہ عیب تھا۔ آج ہر دوسرا بندہ بے استاد ہے جی، چاہے وہ خطابت کی دنیا میں، چاہے وہ شاعری کی دنیا میں، بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھتے، ہمیں کسی سے ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ کسی کو اپنا سینئر نہ ماننا، کسی کو اپنا استاد نہ ماننا۔ بیٹا تم شعر کہنا شروع ہو گئے ہو، بڑا اچھے مصرے کہہ رہے ہو، مگر کہیں کہیں تمہارے مصروں میں جھول ہے، کس کو دکھاتے ہو؟ کہنے میں کسی کو نہیں دکھاتا، بڑے فخر سے کہہ رہا ہے میں کسی کو نہیں دکھاتا۔ بھائی یہ عیب ہے، تم کسی کو نہیں دکھاتے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، یہ عیب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں عزیزان گرامی جو اس بیماری میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے ائمہ اہل بیت عالم ہیں، باقی سب شاگرد ہیں۔ نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم عالم ہیں، بس اہل بیت فرما رہے ہیں، ہم عالم ہیں، باقی سارے طالب علم ہیں۔ تو میں اگر 50 مثال علوم کے اندر ماہر بھی ہو جاؤں تب بھی مجھے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے مراجع ہیں، یہ جو ہمارے علماء ہیں، یہ جو ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے مقلدین ہیں، یہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنی، خاص طور پہ جو غیر عرب علماء ہیں، اپنی قرأت سناتے ہیں عرب عالم کو کہ کہیں میرا جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو قرأت کر رہا ہوں، کہیں میری زبان کا اثر تو اس کے اوپر نہیں آ گیا، میری تجوید خراب تو نہیں ہو گئی، میرا لہن خراب تو نہیں ہو گیا جی، میرا مخارج تو خراب نہیں ہو گئے، کیا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، پوچھنا چاہیے۔
شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی بچہ بھی مجھے آ کر کہے کہ مولانا آپ نے یہ بات غلط کی ہے اور دلیل سے بات کرے اور دلیل ہو تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی یہاں تو آدمی ڈرتا ہے کہ کچھ کہہ دیا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو بھائی ان کو ایسے ہی رہنے دو، تعلقات بنائے رکھو، چاہے غلطی پر صحیح، مگر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کیونکہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. لوگ ڈرے ہیں، سہمے ہیں. پہلے جو سفید بالوں والے لوگ ہوتے تھے نا، وہ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے تھے اپنے خانوادے کو. آج سفید بالوں والوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کیا آپ کو کیا پتا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی اب پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے نہیں پتا آپ کا ذہن کہاں گیا ہے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اچھا سب صلوات پڑھ لیں تو بڑی عنایت ہوگی. میں اور آپ اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو ایک تعداد ہے عزیزان گرامی کہ جو ان کے اچھا مولانا میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے ہمارے قبیلے کے اندر بھی ایک بڑی مشکل ہے. جب ہماری تعریفیں زیادہ ہوں، جب ہماری مجلسوں میں نعرے زیادہ لگیں، جب ہمیں سننے والے زیادہ ہوں، تو وہ خود پسندی والی بیماری تو ہمارے یہاں بھی آ سکتی ہے نا. تو لازم ہے کہ ہر کچھ مدت کے بعد ویکسینیشن کے لیے ہمیں کسی بڑے کے پاس جانا چاہیے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات پہ. اللہم صل علی